کوئی جو ہے وہ دولت کو نعمت سمجھتا ہے، کوئی صحت کو نعمت سمجھتا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ اچھی اولاد مل گئی ہے یہ نعمت ہے، اچھی بیوی مل گئی ہے یہ نعمت ہے۔ لیکن یہ وہ نعمتیں ہیں ساری، آپ مر گئے تو یہیں رہ جائیں گی۔ تو ایسی نعمت ہونی چاہیے نا جو یہاں بھی ہو اور مرنے کے بعد بھی ساتھ ہو۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ وعلیکم السلام۔ اللہ کی کون سی نعمت ایسی ہے جو سب سے زیادہ ملتی ہے لیکن سب سے کم محسوس ہوتی ہے؟ انسان کے سوچنے کا ڈھب ہے، طریقہ ہے، اس کی اوقات کے مطابق نعمت ہوتی ہے۔ کوئی جو ہے وہ دولت کو نعمت سمجھتا ہے، کوئی صحت کو نعمت سمجھتا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ اچھی اولاد مل گئی ہے یہ نعمت ہے، اچھی بیوی مل گئی ہے یہ نعمت ہے۔ لیکن یہ وہ نعمتیں ہیں ساری، آپ مر گئے تو یہیں رہ جائیں گی۔ تو ایسی نعمت ہونی چاہیے نا جو یہاں بھی ہو اور مرنے کے بعد بھی ساتھ ہو۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان مل گیا، خیر یہاں تو ایمان ملنے کے بعد پریشانی اور مصیبتیں ہی آئیں گی۔ ایمان کا جو اچھا سائیڈ ہے، برائٹ سائیڈ، وہ مرنے کے بعد ہی کھلتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ This world is like a prison to a believer۔ اب قید خانے میں کوئی خوش تو رہتا نہیں ہے۔ اگر اس قید خانے میں آپ خوش رہ رہے ہیں تو پھر قید خانہ نہیں ہے نا، وہ پاکستانی جیل ہو گئی، جس کے اندر پولیٹیشین جاتے ہیں تو اے سی والا کمرہ، اچھا بالکل 5 اسٹار جیسی فیسلٹی دیتے ہیں، جیل میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے وہ ہر آدمی کے لیے ڈیفرنٹ ہے۔ جو دنیا دار ہے اس کے لیے پیسہ، دھن دولت یہی نعمت ہے، کسی کے لیے اس کی صحت نعمت ہے، کسی کے لیے اولاد نعمت ہے، کچھ لوگوں کے لیے ایمان نعمت ہے اللہ کی، کچھ لوگوں کے لیے اللہ کی محبت ہے، کچھ لوگوں کے لیے ولایت ہے، کچھ لوگوں کے لیے عشق ہے، دیدار ہے۔ ہر آدمی کے مرتبے اور مقام کے ساتھ نعمت کی ڈیفینیشن بدل جاتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا الحمد شریف میں اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سچا راستہ، سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کو راستہ جن کو تو نے اپنی نعمت دی ہے۔ تو اللہ کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے ان کے پاس جانا ہے جن کو نعمت دی ہے، تو وہ جو نعمت ہوگی وہ اللہ کے راستے سے جڑی ہوئی کوئی چیز ہوگی نا، دنیا سے تو نہیں ہوگی نا جڑی۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہے رشد و ہدایت پر فائز ہونے والا مرتبہ، کیونکہ ہدایت سے تعلق ہے نا اس کا۔ تو بھائی ہر آدمی کے لیے نعمت کی ڈیفینیشن اس کے تقدیر کے حساب سے مختلف ہے۔ جیسے تمہارے لیے نعمت ہے کہ غیبت کے باوجود بھی سرکار کی تعلیم تم تک پہنچ رہی ہے، تمہارے ایمان مضبوط ہو رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ذکر گونج رہا ہے، اللہ کا نام گونج رہا ہے، یہ نعمت ہے نا۔ اگر یہ نعمت میسر نہ ہوتی تو پھر ساری نعمتیں بیکار تھیں۔ ایمان نہیں ہے تو پھر کیا ہے پلے آپ کے؟ سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے ایمان ہی ہے نا بھائی۔ اگر ایمان نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ تو جو مومن ہے یہ خیال انہیں کو آتا ہے کہ ایمان نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ جو دنیا دار روئے ہیں ان کو کہتے ہیں بھائی چل بھائی وہ جو بعد میں ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی یہاں تو ہم کو صحیح سے رہنے دو۔ اس لیے پھر انہوں نے کہا کہ کوئی جنت نہیں ہے، کوئی دوزخ نہیں ہے، کیونکہ ان کے مقدر میں نہیں ہے نا۔ جن کے مقدر میں نہیں ہے وہ جھٹلا دیتے ہیں۔ میں جب کالج میں تھا تو مجھے ایک وسوسہ آتا تھا۔ وسوسہ کیا تھا؟ وسوسہ یہ تھا کہ یار یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں اللہ کو ماننے والے، یہ سارے غریب کیوں ہیں؟ صرف غریب ہی کیوں اللہ کو مانتا ہے، امیر کیوں نہیں مانتے؟ یہ مجھے خیال آتا تھا۔ تو خیال آتا تھا تو مجھے یہی سمجھ میں آتا تھا کہ بھئی غریب آدمی کے پاس اور چارہ کیا ہے؟ چلو اللہ کو مانتے ہیں، اپنا دکھڑا اللہ کو سنائیں گے، بیوی بیمار ہے، بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، کاروبار میں جو ہے وہ بندش آ گئی ہے۔ یہ جو دعا مانگتے ہیں نا اس سے بڑا سائیکولوجیکل جو ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، بھلے قبول ہو یا نہ ہو، وہ آدمی مطمئن ہو جاتا ہے چلو میں نے اللہ کو بول دیا ہے۔
اس کا نفسیاتی اثر ہوتا ہے. جس طرح مصیبت آتی ہے آدمی اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، بھلے ماں اس کو حل کر سکے یا نہ کر سکے، اس کو ایک سینس آف پروٹیکشن ملتا ہے، بھلے وہ پروٹیکٹ کرنے کے قابل ہو یا نہ ہو، سینس آف پروٹیکشن ہوتا ہے. اسی طریقے سے میں یہ سوچتا تھا کہ یار یہ اللہ کو ماننے والے غریب غربا کیوں ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا تھا کہ بھئی یہ شاید غریب لوگوں کے پاس کوئی کام نہیں ہے اس لیے وہ مانتے ہیں، انہوں نے دعائیں کرنی ہیں، اور امیروں کے پاس سب کچھ ہے اس لیے ان کو ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کو ماننے کی. لیکن جب پھر روحانیت میں آیا، سرکار سے ملا، تو پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ ایمان لکھتا ہے نا، ان کو جان بوجھ کر کے غریب گھرانے میں پیدا کرتا ہے کہ امیر ہو جائے گا تو کبھی بھی اس کا دھیان اللہ کی طرف نہیں جائے گا، تو جان بوجھ کر کے جو ہے ان کو غریب گھرانے میں پیدا کرتا ہے. پھر جب وہ صاحب ایمان ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر بھر دیتا ہے، دولت دیتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی ہیں، ضرورت ہے آپ کی. جیسے اب شادی کر کے بیوی کو گھر لاتے ہیں تو آپ کو اس کو کھانا پلانا، کپڑے پہنانا، چار دیواری، چھت، یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے نا. تو آپ اس کو گھر میں رکھیں، کھانا پینا بھی دیں، سب کچھ کریں، تو پورا ہو گیا نا آپ کا وعدہ، آپ خیال رکھ رہے ہیں اس کا. اس کے بعد سونے کا سیٹ بنا کے دینا، یہ تو ذمہ داریوں میں نہیں ہے. اس کو کہیں گے نعمت. مثال کے طور پر کہا ہے میں نے کہ بھئی یہ ذمہ داری نہیں تھی اس کی. کہیں نہیں لکھا قرآن و حدیث میں، شریعت میں کہیں نہیں لکھا کہ بیوی کو جو ہے نا سونے کے جو ہے جواہرات بنا کر کے دیں. نان نفقے کا لکھا ہے، گھر کی چار دیواری ہو، پہننے کو کپڑا ہو، کھانے کو روٹی ہو، یہ چیزیں. اب اس کی باقی کی جو فرمائشیں پوری کرنی ہے، اتنا گولڈ بنا کے دو، اتنا یہ کر کے دو، وہ سب آپ کی ذمہ داریوں میں نہیں ہے. ان کے لیے ان کو شکر گزار ہونا ہے اور کہنا ہے کہ یہ بھائی اللہ کی نعمت ہے. اسی طریقے سے انسان کا جو ایمان ہے، جس کے مقدر میں ایمان ہے، اگر اس کو ایمان کا دوسرا درجہ مل جائے تو وہ اس کے لیے نعمت ہے. کیونکہ ذکر قلب جو ہے نا، وہ کوئی اتنی بڑی چیز تھوڑی ہے. ذکر قلب یہ ہے کہ آپ کے جسم کو پاک صاف کرتا رہے گا، روحوں کو نور پہنچاتا رہے گا. یعنی ایسا ہو گیا کہ ایک کماؤ پوت ہے اور سارے گھرانے کو وہی کما کے کھلا رہا ہے. کیا بچت ہوگی اس گھر میں؟ اسی طریقے سے اگر آپ صرف ذاکر قلبی ہیں، آپ کے نفس کو بھی پاک کرنے کا ٹھیکہ اسی کا ہے، آپ کی نمازوں کو اوپر پہنچانا، آپ کے اندر عدل و انصاف بھرنا، ایک ہی قلب بیچارہ لگا ہوا ہے، بس ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی ہے ایمان اس کا. جب دوسرا لطیفہ روح بھی اللہ میں لگ جائے گا تو یہ قلب تمہارے دین کو سنوارنے میں لگا رہے گا. وہ جو دوسرا لطیفہ ہے نا، وہ اللہ کی محبت کی طرف تم کو لے جائے گا. TV, the place to connect with God.